अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हो चुका और सबसे अहम फैसले जो कर दिए गए हैं और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये है कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो अब पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर लड़ेंगी। यानी एक तरफ हुकूमत होगी, दूसरी जानिब पीडीएम की तमाम जमातें होंगी। और जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला हुआ वो है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। ये लॉन्ग मार्च 26 तारीख से मुल्क भर के तमाम शहरों से ये काफ़िले रवाना होंगे। ये काफ़िले इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे, इस हवाले से ये जो स्ट्रेटजी है वो स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी। आने वाले चंद दिनों में उसका भी ऐलान हो जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। ये बातें कही जा रही थी कि पीडीएम के अंदर से हवा निकल गई है, पीडीएम का नैरेटिव जो है वो अब ज़मीन दोज़ हो चुका है। हुकूमत ने मीडिया के ज़रिए ये वार लड़ी। मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की जो दीगर क़यादत है वो भी इस सारी चीज़ों को देखती रही, खामोश रही। लेकिन आज जो फैसला हुआ है उससे हुकूमत को अंदाज़ा हो गया होगा कि वो फैसला कितना बड़ा और कितना संगीन है। आज हम इस पर बात करते हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जो कौमी असेंबली के अंदर हुआ है उस हवाले से मैं कल प्रोग्राम करूंगा और उसमें वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो अभी तक मीडिया का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ें सारी खुद करीब से देखी। किस तरह होता रहा ये इजलास, उसमें कौन किसके साथ मुलाकातें करता रहा। लेकिन उस सारी सूरत-हाल के अंदर मैं आपको एक जो अहम बात बताऊं वो ये है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से जब पीडीएम ने ये ऐलान किया है कि तमाम जमातें मिलकर लड़ेंगी, तो ये हुकूमत के लिए अब परेशानी का आगाज़ हुआ है। वो किस तरह हुआ है? हुआ ये कि चारों सूबाई असेंबलियां जो हैं वो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज होती हैं, जबकि इस्लामाबाद की जो 2 नशस्तें हैं उनके लिए नेशनल असेंबली वोट करती है। अब मैं आपको यहाँ ये एक और भी बात बताऊं कि पीडीएम एक तरफ है, यानी तकरीबन आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है अरकान की, और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पीडीएम हर सूरत में कोशिश करेगी कि इस्लामाबाद से सेनेट की एक नशस्त हासिल करे, और उसके लिए अगर कहीं से भी कोई भी सोर्सेज उसे इस्तेमाल करने पड़े तो वो कर ले। अब आते हैं सिंध असेंबली में। सिंध असेंबली में जीडीए के अंदर भी कुछ लोगों के साथ पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं, इसी तरह एमक्यूएम के साथ हैं, इसी तरह तहरीक लब्बैक भी है। पीपल्स पार्टी हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि वहाँ से उसकी जितनी सीटें निकलनी हैं वो उससे एक कम से कम नहीं तो 2 वो सीटें वहाँ से मज़ीद हासिल करे। इसी तरह बलूचिस्तान से सीटें हासिल करने के लिए भी अब कोशिशें की जाएंगी, और इसी तरह पख्तूनख्वा से भी। तो ये जो सारी हिकमत अमली हो रही है सेनेट इंतखाबात की, वो इसीलिए की जा रही है कि सेनेट के अंदर चेयरमैन जो है वो पीडीएम अपना ले आए। अच्छा, ये किस तरह आएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी गौर होना चाहिए, क्योंकि आप ज़रूर पूछेंगे कि अगर पंजाब के अंदर पीटीआई की इतनी बड़ी अक्सरियत है, दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी जमात है वो नून लीग है। अब कहा यह जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी चौधरी बरादरान के साथ और जो दीगर कुछ लोग हैं उनके साथ राब्ते हैं, और प्रायोरिटीज तय की जाएंगी कि नंबर 1 वोट किसको जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह होता है सेनेट इलेक्शन। अब इसमें अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं और कुछ वोट वहाँ से लेकर कोई हिकमत अमली तय कर लेते हैं, और अगर वहाँ से इजाफी एक नशस्त पंजाब से आ जाए, तो अगर 4-5 नशस्तें पीडीएम बढ़ाने में कामयाब हो जाए तो गेम तब्दील हो सकती है चेयरमैनशिप के लिए। अब क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये एक कोशिश की गई, या मैं इस तरह कहूँ
کہ ایک اچھا کام ایک بری نیت سے کیا گیا سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کرانے کے حوالے سے۔ اب یہ جو ترمیم 26ویں ترمیم قومی اسمبلی میں لائی گئی تھی، بنیادی طور پر حکومت کی جو کوشش یہ تھی کہ اپوزیشن کو بدنام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی ہم تو ہارس ٹریڈنگ روکنا چاہتے ہیں، لیکن یہ روکنا جو ہم چاہ رہے ہیں اس میں اپوزیشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اب اصل میں اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال یعنی 2020 میں 11 مارچ کو ایک بل پیش کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں۔ وہ بنیادی طور پر سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پیکج اور بھی تھا، وہ تھا غیر ملکی شہری جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں، انتخابات لڑیں، اگر کامیاب ہو جائیں تو اپنی نیشنلٹی ہے وہ سرنڈر کر لیں اور اپنا حلف اٹھا لیں عہدے کا، اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو واپس جا کر اپنی جو شہریت ہے اس کو انٹرٹین کریں اور جو انجوائے کریں۔ یہ بھی اس بل کے اندر پیکج تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ آئینی ترمیم بنیادی طور پر جب کی جاتی ہے، اگر حکومتیں اس کے اندر سنجیدہ ہوں تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر سینٹ کے ارکان بھی ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں، اور تمام جماعتوں کی دونوں ایوانوں میں جتنی اسٹرینتھ ہے اتنی اس کے اندر نمائندگی ہوتی ہے۔ پھر وہ بل اس پارلیمانی کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اکثریتی رائے نہیں لیکن اتفاق رائے سے اس بل کے اوپر کنسنسس کر کے اور وہ پھر بل جو ہے وہ دونوں ایوانوں میں لایا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جتنے بھی قانون ہیں وہ سادہ اکثریت سے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت دونوں ایوانوں میں چاہیے، یعنی قومی اسمبلی میں بھی اور اسی طرح سینٹ میں۔ یعنی قومی اسمبلی میں کم سے کم 228 ووٹ چاہیے جو اس حکومت کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اب اپوزیشن کے بغیر یہ ترمیم ہو نہیں سکتی تھی، اسی لیے یہ سارا ڈرامہ حکومت نے کیا کہ اپوزیشن کو بدنام کیا جائے، لیکن اس نے ایک حد تک تو کوشش کی۔ لیکن آج جب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات ایک ساتھ لڑیں گے، اگر وہ اپنی حکمت عملی کے تحت اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم ایک مورکہ طے کر لے گی، اور جو سینٹ میں تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی اکثریت حاصل کر کے چیئرمین شپ حاصل کر لے، شاید وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بھی پہلو ہے کہ کیا تحریک انصاف کامیاب ہو سکے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ کافی دنوں سے پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا جو موقف ہے وہ نرم کر دیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بھی خبر دیتا چلوں، بریکنگ نیوز، کہ مریم نواز شریف گزشتہ 3 روز سے اسلام آباد کے اندر ہیں۔ ان کی جو ہے وہ مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آصف علی زرداری کے ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ پیپلز پارٹی جو چیزیں بتاتی آ رہی تھی، آخر کار پی ڈی ایم اسی ہی جو ہے وہ پوائنٹ پر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ضمنی انتخابات لڑے جائیں، پی ڈی ایم نے بعد میں چل کر اس کی حمایت کی۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ سینٹ انتخابات لڑے جائیں، بعد میں پی ڈی ایم نے اس کی حمایت کی۔ آج بھی یہ طے ہوا کہ تحریک عدم اعتماد اور اجتماعی جو استعفے ہیں وہ سینٹ انتخابات کے بعد ان پر بات ہوگی، یعنی اس ساری صورتحال کا جو انحصار ہوگا وہ سینٹ انتخابات کے اوپر ہوگا کہ اگر اس کے اندر اپوزیشن کی جماعتیں کامیابی حاصل کر لیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر باقی پتے ہوں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ شو ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ ہے لانگ مارچ کا، لیکن آج میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج حکومت کی بوکھلاہٹ کا یعنی 4 فروری کو قومی اسمبلی کے اندر حکومت کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے حکومت کشمیریوں کے لیے قرارداد بھی پاس نہیں کروا سکی، وہ ایجنڈے پر ہی نہیں لائی۔ آپ اس کی سنسیریٹی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
تو جو لوگ ہمارے پروگرام جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں وہ کہتے رہے، مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید مایوس بھی ہوتے رہے، لیکن پی ڈی ایم نے جو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس مومنٹم کو مزید بڑھائے گی، حکومت کے خلاف جو تحریک ہے وہ مزید زور پکڑے گی۔ ضروری نہیں کہ حکومت کل ہی گر جائے، لیکن یہ حکومتوں کو گرانے کے لیے ایک سلسلہ ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں جاتے جاتے آخری بات یہ بتاؤں کہ اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ آئے گا کیا وہ دھرنے کے اندر تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر دھرنے کے اندر تبدیل ہوگا تو کتنے دن ہوگا؟ اس پر بات چیت چل رہی ہے، مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوگا ہفتے سے زیادہ یہ دھرنا رہے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دھرنوں کے حوالے سے ماضی میں بھی مخالف رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں وہ اس کے حوالے سے فیصلہ کریں گی۔ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو دو بڑی خبریں تھیں اور قومی اسمبلی کے حوالے سے جو صورتحال تھی اس کا تھوڑا سا ایسا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کل قومی اسمبلی کے اندر کیا کیا 2 دنوں کے دوران ہوتا رہا یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔